الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ النحل رکوع نمبر 16 جو کہ اس کا آخری رکوع ہے کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سورۃ النحل میں ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تکرار کے ساتھ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مشرکین پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں آپ کو ایسے ہی نہیں ملی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک حکمت پنہاں ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آخر میں مشرکین کو دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے پیشوا، جسے تم پیشوا کہتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اتباع کریں یکسوئی کے ساتھ، اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دعوت دین کے طریقہ کار کے حوالے سے چند اہم اور جامع تعلیمات مرحمت فرمائی جا رہی ہیں۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 120 سے۔ ان ابراہیم کان امہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں پر تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا گیا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر امت کا جو لفظ ہے اس کی مختلف تشریحات اور توجیحات کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر امت سے مراد وقت اور راستہ کے ہیں، اور وہ اس بات کی دلیل قرآن پاک سے ہی لاتے ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں اس سے مراد بے مثال شخصیت، امام اور پیشوا کے ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر امت سے مراد ایک نظریہ ہے، ایک دین ہے، ایک کلام ہے۔ المختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر امت سے مراد اس ایک نظریے سے لیا جا سکتا ہے جس نظریے پر ایک یا ایک سے زیادہ شخص چل رہے ہوں گے، اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے اس نظریے پر چلو۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں امت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شرک کے ماحول میں، گٹا ٹوپ ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اللہ کی وحدانیت کو ڈھونڈتے ہیں پہلے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ڈھونڈنے پر وہ حقیقت پالی بھی لیتے ہیں، اور پھر اسی حقیقت کا پرچار وہ اپنی پوری زندگی کرتے ہیں۔
اسی لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دے سکتے ہیں. He was a single entity, single امہ. اس کے بعد قانتا للہ حنیفا، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بھی تھے، منتخب کردہ شخص بھی تھے، اور اس کے ساتھ جب وہ منتخب ہو گئے تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اب جبکہ وہ قانتا للہ حنیفہ تھے، یکسو تھے، فرما بردار تھے، اس لیے وہ شرک کی تمام بیزاریوں سے، ناپاکیوں سے پاک تھے. اب سنو مشرکین مکہ، تم لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی شرک کی خباثت میں تم لوگوں کی طرح مبتلا نہیں تھے. وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑے ہوئے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 121، شاکرا لانعمہ، شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو پسند کیا تھا، چن لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راہ کی طرف. یہاں پر تعارف پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ دیکھو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا تھا اور اسے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی تھی. تم لوگوں کو بھی چاہیے اسی کی نہج پر چلے اور اسی کی دعوت لے کر ہمارے جو نبی ہیں یہ اٹھے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 122، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے. دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی وساطت سے بھلائی دی گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے جو متبعین ہوں گے ان میں سے کسی بہترین پیغمبر کو اٹھانا، اور میری جو ذریات ہیں ان کو سیدھے راہ پر لگا دینا. اب دیکھ لیجئے، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کیا ہی بہترین ذریت ہے. اس دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی نسبت سے مبعوث کر دیے گئے ہیں. اتنی بڑی بلائی اور کس کو ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ہم آخرت میں بھی نیک بندوں میں سے اٹھائیں گے. گویا یہ وہاں پر بھی نیک بندوں میں آگے سے آگے ہوں گے. تو اس طرح کی بلائی صرف ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا مانیں اور شرک کی تمام بیزاریوں سے اپنے آپ کو پاک کریں. ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی یکسوئی کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو دعوت ہے یہ کوئی نئی نرالی دعوت نہیں ہے، یہ بالکل وہی دعوت ہے جو دعوت لے کر اٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب آپ کو بھی چاہیے ایک تو خود بھی یکسوئی کے ساتھ اسی دین ابراہیمی کی طرف چلیں، اسی کے اوپر چلیں، اور تمام دنیا کے لوگوں کو بھی اسی دین کی طرف بلائیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو وہ ہرگز مشرکین میں نہیں تھے. اس کے بعد آیت نمبر 124، اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہفتہ کا جو دن تھا تو یہ دن تو انہی لوگوں کے لیے متعین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. یہ
چنانچہ یہودیوں نے اپنے لیے ایک خاص دن کو مقرر کیا تھا کہ اس دن ہم محض اللہ کی عبادت کریں گے، حالانکہ یہ ہفتے کا دن اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا۔ دراصل تمام امتوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے جمعے کے روز کو خاص کر دیا گیا تھا عبادت کے حوالے سے۔ اب بعض لوگ پھر اٹھے، انہیں یہ چیز اپنے اوپر باری گراں ثابت ہونے لگی، انہوں نے منمانیاں کی، تحریفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں، انہوں نے جمعے کے بدلے ہفتے کو اپنا دن مقرر کر لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتے کے دن کو لازم نہیں کیا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں پر فرما دیا گیا انما جعل السبت، جو سبت کا دن ہے یہ انہی لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، علی الذین اختلفوا فیہ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے روز، یوم القیامہ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اصل صورتحال کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں، انہیں اصل میں کس چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمام تر رہنمائی عطا فرمائیں گے، تمام تر پردے ہٹائیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی خاص قوم پر کوئی رحمت عطا کی ہے، اسے بلا چون و چرا اسی حالت میں ایکسپٹ کرنا چاہیے، اس میں تحریفات کسی قسم کی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر اس میں ہم نے تحریفات کی، تحریفات تو دور کی بات بلکہ سوالات کیے، اپنے اوپر باری گرا ثابت ہونے لگا وہ، تو اس میں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ وبال جان بن سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہودیوں نے گائے کے سلسلے میں بھی طرح طرح کے سوالات کیے تھے، پھر آخر میں اسی گائے کو چن لیا گیا جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جس کو وہ متبرک مانا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بدعت بھی اسی کے ذیل میں آتی ہے کہ یہ بدعت بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ نماز جس طریقے سے ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے اسی طرح سے انجام دے، اس میں نہ کچھ بڑھائیں نہ کچھ گھٹائیں۔ باقی رسومات جو ہیں ان کو بھی اسی انداز سے، اسی نہج سے انجام دے جس انداز سے ان کو ہمارے اوپر وارد کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تم لوگ خواہ کی حجتوں میں پڑ جاؤ گے، سوالات کرو گے، اپنی منمانی کرو گے، اپنی تشریحات اور تعویلات کرو گے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ ہمارے اوپر پھر باری گراں ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھ لیں گے امت مسلمہ کے اوپر بھی ایسی کتنی رسومات ہیں جن کو ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں جبکہ وہ لازم نہیں ہیں، جبکہ وہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے یہ اصل میں نتیجہ کس چیز کا ہے کہ اصل دین جو ہے، اصل کتاب جو ہے، اس سے ہم ہٹ گئے، اس کے اندر جو اصل میں تعلیمات ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، محض فقہی موشگافیوں میں پڑھتے ہیں اور پھر بال کی کھال اتار لیتے ہیں، پھر وہی چیز ہم پر لازم کر دی جاتی ہے۔ اور وہ لازم اس لیے نہیں کر دی جاتی ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا، اپنے لیے کسی مشکل چیز کو آسان کر دیا، نہیں، بلکہ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آسان چیز کو اپنے اوپر مشکل کر لیا ہوتا ہے۔ آپ سمپلی دیکھ لیجئے شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم کن کی رسومات میں پڑ چکے ہیں، اور آج کل اگر آپ ان رسومات سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرو گے، تو آپ کو سوسائٹی میں ریجیکٹ کیا جائے گا، آؤٹ ڈیٹ کیا جائے گا، بلکہ آپ کو طرح طرح کے تانے اور القابات سننے پڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس چیز کا غماز ہے کہ شادی جس طریقے سے کرنی تھی، نکاح بیاہ کی تقریبات کی طرف جس طریقے سے قرآن نے رہنمائی کی تھی، اس رہنمائی سے ہم بالکل دور بھاگ چکے ہیں۔ اب لازم ہے کہ سوسائٹی کے جتنے بھی طوق ہیں یہ ہمارے اوپر برس پڑیں یا ہمارے اوپر لگ جائیں۔ تو یہی حال بالکل کن کا ہوا تھا؟ یہی حال ہوا تھا یہودیوں کا، بلکہ اس میں نبی علیہ السلام سے ایک بڑی خطرناک اور بڑی عبرتناک حدیث بھی منسوب ہے کہ ہمارے بارے میں بھی فرما دیا گیا ہے تم بھی انہی لوگوں کی طرح چلو گے جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے تم لوگ بھی
پچھلی اقوام کی روش پر چلو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس روش سے بچائے، اس سے پہلے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد نہایت اہم آیت، جامعہ آیت، دعوت دین کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے یہ اکیلی آیت اگر قرآن میں ہوتی تو بالکل کافی ہوتی۔ آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اور اے نبی اب سنیے، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف ڈھنائی سے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب اگر کچھ لوگ نہ مانیں، کٹ حجتی پر اتر آئیں، دلائل مانگنے لگے، بحث کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے بحث کریں، جادلہم بحث کریں، مجادلہ کریں، باللتی ہی احسن بڑے اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے دعوت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے، اس کے سلسلے میں تین جو کیٹیگریز ہیں، تین جو پائیدان ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے کہ اپنا جو رب ہے، اس کا جو دین ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے حکمت کے ساتھ۔ پہلا پائیدان۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت آپ سمجھ لیجئے یہ پری پلاننگ ہے۔ آپ نے دعوت پہنچانی ہے، اس کا آپ نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے قبل از وقت۔ پھر یہ دعوت آپ کس موقع پر دیں گے، اس کا بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ کس طرح دیں گے، اس کا بھی انتخاب کرنا ہے۔ جس شخص کو دعوت دینی ہے وہ شخص کس معیار کا ہے، اس معیار کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کون سے کلام آپ کو کرنے ہیں، کتنا لمبا کلام کرنا ہے، کتنا چھوٹا کلام کرنا ہے۔ وہ شخص جس معیار کا ہے اس کے معیار کے مطابق آپ پہلے سے ہی پلان کریں، اس سے کہتے ہیں حکمت۔ ایسے ہی الل ٹپ بنا کسی وقت کے انسان کام میں مصروف ہو، اس پر آگ ٹپکنا، اس کو تنگ طلب کرنا، پھر دعوت دینا، یہ انبیائی طریقہ کار نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہاں تک صحابہ کی بار فرماتے ہیں کہ بھئی اگر انسان کام میں مصروف ہو، بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اگر اسے دعوت دیں گے وہ دعوت سے اکتا جائے گا، اس سے یہ باری گرا محسوس ہوگا، اس سے اچھا نہیں لگے گا، تو دعوت کو آپ بدنام کریں، ایسا کرنے سے کلی طور پر اجتناب کریں۔ یہ ہے حکمت۔ اب دیکھ لیجئے آپ، قرآن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کلام کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کن کے ساتھ کلام کر رہے ہیں؟ اللہ انسانوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً اپنے جلال کے ساتھ بات کرتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کے مجال ہم میں ہوتی کہ ہم پھر ذرا برابر بھی ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہماری حیثیت ہی نہیں ہوتی کہ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے ٹک پائیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ انسانوں کے معیار کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر بلکہ اصول اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مخاطب کے ساتھ اسی کی زبان میں بات کی جائے، اسی کے معیار کے مطابق بات کی جائے۔ اب کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس سے آپ چھوٹے بچوں والی باتیں کہیں، اسی کی طرح آپ اسے دعوت دیں۔ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا سنجیدہ انسان ہے، اس سے اسی کے معیار کے مطابق بات کریں۔ سب لوگوں کو دعوت کے ایک ہی طریقے کار سے مت ہانکیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک جب کوئی اپنا خاص مدعا بیان کرنا چاہتا ہے تو پہلے آس پاس کے حالات و واقعات کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بھائی ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، ذرا اپنے اندر دیکھ لو، جھانک لو۔ بھائی مجھے لگتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بلکہ دوسرا اصول یہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مین بات جو ہے، مین کلام جو ہے، جو آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ مین کلام پہلے ہی مت تھوپیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے حوالے سے
آس پاس کے حالات و واقعات میں شواہد سے، آثار سے سہارا لیں، ان کی مدد لے لیں، پھر قاری کو، پھر سننے والے کو سمجھائیں بھئی اصل میں مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد اہم بات، تیسری بات، جب آپ کسی کو دعوت دیں تو اخلاقی حدود جو ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر مخاطب مانتا بھی نہیں ہوگا، کجروی پر اتر آتا ہوگا، تب بھی داعی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اخلاقیات سے نہیں ہٹاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک نے ان لوگوں سے مکالمہ کیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر گندگی اور غلاظت برسائی، بالفعل برسائی، آپ علیہ السلام کے اوپر تانے کسے، کتنی اذیت ان کو دے دی۔ ان لوگوں سے جب قرآن ہم کلام ہوتا ہے، اب ذرا دیکھنا کبھی قرآن نے کوئی بد اخلاق بات کہی ہے یا کسی نے ایسی جرت کی؟ اپنے معترضین بھی آج تک یہ بات کہنے سے قاصر ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں معاذ اخلاق سوز ہے۔ حالانکہ مخاطب کن لوگوں سے ہے؟ جو بڑے کٹر دشمن ہیں صاحب کتاب کے، ان لوگوں سے مکالمہ کرتی ہے کتاب بڑے رحیمانہ انداز میں، بڑے شفیقانہ انداز میں، اور داعی کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب اگر مخاطب ماننے پر تیار نہیں ہوگا، گالم گلوچ پر آ جائے اور آپ کو لگے یہ ماننے والا نہیں ہے، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر وہی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنا چاہیے اور اپنا جو دامن ہے اسے سمیٹ کر اپنے آپ کو وہاں سے بگانا چاہیے، کیونکہ داعی کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسلط کردہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی پر مسلط کر دیے جائیں گے، حالانکہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، بات تو آپ کی غلط نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کسی پر مسلط ہو جاؤ گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شخص تک صرف بات پہنچانی ہے، باقی وہ مانے یا نہ مانے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چند باتیں دعوت دین کے حوالے سے نہایت اہم ہیں، اور جو حکمت اصل میں بیان کر رہا تھا، یہ جو یہاں پر بتا دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اس کا جو دین ہے، اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت یہی اصول ہیں، انہی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں حکمت یہ بھی ہے کہ آپ ان تمام ذرائع کا استعمال کریں جن ذرائع سے آپ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس میں آپ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں دعوت کے حوالے سے۔ اس وقت جو پلیٹ فارم ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے یہ حکمت کا ایک مظہر ہے۔ کووڈ-19 کا زمانہ آ گیا، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اب حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ دعوت دین کو چھوڑ دیں گے۔ ہماری یہ جو کوشش ہے، البیان کی یہ جو کوشش ہے، یہ اصل میں اسی حکمت کا مظہر ہے کہ بھائی اگر باقی راستے مسدود کر دیے گئے، ہمارے پاس باقی وسائل تو ہیں، ان کا استعمال کریں۔ آج کل کی نوجوان کمیونٹی بالکل مختلف ہے، تو ان نوجوان لوگوں تک کس طریقے سے پہنچا جائے، کن باتوں سے پہنچا جائے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اور اسی حکمت کے ساتھ ہمیں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، جب آپ بات کہیں تو بہترین بات کہیں، شفیقانہ انداز میں بات کریں۔ پہلے اس سے یہ تصور دلائیں کہ بھئی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں، ایسی بات کہیں، رذیل مت کریں اس سے۔ بعض لوگ جب مسند خطابت پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ نہیں، بات جس سے بھی کریں اس کی عزت رکھیں، اس کی لاج رکھیں، بلکہ اگر اس کی عزت کم ہے اس کی عزت کو دو بھالا کریں، اس سے کہیں کہ وہ اللہ کی جناب میں کتنا معزز اور مکرم ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی جو تخلیق ہے، انسان تو انسان، باقی مخلوقات بھی جو ہیں وہ اللہ کو کتنی پیاری ہوں گی، کیونکہ اللہ نے ان کو خود تخلیق کیا ہے نا۔ اب انسان کا مسئلہ ہے جسے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیارا ہوگا۔
اگرچہ کتنا نالائق ہوگا، رہزن ہوگا. تو اس لحاظ سے تمام معلمین کو بھی چاہیے کہ بات جب کریں عزت کے ساتھ کریں، عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائیں، حقیرانہ الفاظ نہ کہیں. اسی کا مطلب ہے موعظۃ الحسنہ، بہترین خطابت کا سہارا لے لیں. اس کے بعد وجادلہم باللتی ہی احسن. اب اگر آپ کو کسی سے بحث کرنا بھی پڑے، مجادلہ کرنا بھی پڑے، جسے ہم آج کل کی ٹرمنالوجی میں مناظرہ بازی کہتے ہیں، اس کا بھی سہارا آپ کو لینا پڑے، تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ کریں آپ، لیکن ہی احسن، اچھے طریقے سے. آج کل بھی مناظرہ بازی ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ہوتی ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو کن کن القابات سے ہم نوازتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اس زمن میں یاد رہے، سوشل میڈیا مناظرہ بازی کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی انسان کچھ بھی بک سکتا ہے. وہاں پر آپ کو معلوم تھوڑی ہے کہ جو انسان بات کر رہا ہے کس علمی لیول کا ہے. اس لحاظ سے سوشل میڈیا پر اختلافی موضوعات کو چھیڑنا، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک احمقانہ عمل ہے. مناظرہ بازی کے اصول ہیں. یہ اصول آج کل کی دنیا بالکل پھلانگ دیتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، بحث و مباحثے کا مطلب کیا ہونا چاہیے تھا؟ واٹ از رائٹ، صحیح کیا ہے، نہ کہ ہو از رائٹ. یہ دو چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ہو از رائٹ، دوسرا ہے واٹ از رائٹ. مناظرہ بازی کا سمم بونس، اس کا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے تھا؟ واٹ از رائٹ، نہ کہ ہو از رائٹ. جب آپ اس بات پر آئیں گے نا کہ ہو از رائٹ، اس میں تو لازم ہے کسی دوسرے کو رانگ قرار دینا ہے، اور جب آپ نے اس کو رانگ قرار دے دیا تو اس کا جو عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچ جائے گی، اور جس سے وہ تسلیم کرنے کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے. اور پھر اپنے اس سے عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ پتہ نہیں کن کن استدلالات سے کام لیتا ہے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک صاحب ایک بیان دیتے ہیں، دوسرا دیتے ہیں. اب اس دوسرے بیان کو پہلا بندہ پھر سے لیتا ہے اور تیسرا بیان مارتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. نتیجتاً کوئی حل سامنے آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے سادہ لو انسانوں کو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ مخصمے میں ڈال دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے. سائنس کا اصول ہے. آپ دیکھ لیجیے سائنس نے کیوں ترقی اتنی کی. سائنس کا اصول کیا ہے؟ سائنس کا اصول یہ ہے کہ واٹ از رائٹ، اور واٹ از رائٹ کو ڈھونڈتے کسی بھی سائنٹسٹ کی تحقیر نہیں کی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے نیوٹن کے شاگرد ہیں آئنسٹائن نے کئی سارے معاملات میں اپنے استاد کو غلط پایا، لیکن کیا اس سے نیوٹن کی حیثیت کم ہو جاتی ہے؟ قطعی طور پر نہیں. تو جب آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے نا ہو از رائٹ، تو پھر یہ ہونا لازمی ہے. اصل میں مناظرہ بازی کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ود دا آبجیکٹو واٹ از رائٹ، نہ کہ ہو از رائٹ. ہم اپنے پورے لاہو لنگر کو ساتھ لاتے ہیں، اپنے پورے حلقہ یاران کو ساتھ لاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو بڑے خبیث القابات سے نوازتے ہیں، بڑی شرارت ہوتی ہے، غصے میں ہوتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں اپنا نقطہ کسی کے اوپر. یہ مناظرہ بازی کے اصول قطعی طور پر نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر 3 پائیدان بتا دیے گئے ہیں. سبیل ربی کا بالحکمہ، یہ ایک پائیدان ہے. والموعظۃ الحسنہ دوسرا پائیدان ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن تیسرا پائیدان ہے. اب بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ محض اچھی بات کہیں گے وہ اسی کو پکڑ لیتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے اگر کوئی نیک اور شریف بندہ گزرتا ہے وہ اس نیک اور شریف بندے سے ہی عبرت حاصل کر لیتے ہیں. انہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہیں کسی اسپتال میں لے جائیں، کسی ایسی مجلس میں لے جائیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہوگا، وہ اسی سے سبق حاصل کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر صرف حکمت کام کرتی ہے. یہ دیکھتے ہیں آس پاس صورتحال کیا ہے. اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کہنا ہوتا ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں،
اس کے بعد وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو عقل کے دریچے ہیں انہیں مزید کھولا جائے. یہ ایسے 3 طبقات بھی آپ کو ملیں گے. آپ کو حضرت ابو بکر صدیق مل جائیں گے، بلا چون و چرا نبی علیہ السلام کو دیکھنے سے ہی ایمان لے آئے. آپ کو بعض ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ذرا مجھے دکھاؤ یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر کیا کہا گیا ہے. اور پھر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آئیں گے دفتر میں، پھر سوالات پوچھیں گے، سوالات کے جوابات حاصل کر لیں گے، اس کے بعد دعوت کا اعتراف کریں گے. یہ تینوں پائیدان آپ سمجھ لیجئے بالترتیب 3 لوگوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 126 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر لو جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں آیت نمبر 126 27 اور 28 3 آیات جو ہیں یہ مکی آیات ہیں، لیکن قرین کا یہ مدنی آیات ہیں. لیکن جب ہم ان آیات کے اوپر غور فکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ مدنی آیات ہیں، یہ بنفس نفیس مکی آیات ہیں، کیونکہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر لو جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان اس وقت اقلیت میں ہیں، چند گنے چنے لوگ اس دعوت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، اور اب ان کے اوپر جو ظلم اور استبداد کا جو ماحول ہے یہ برپا کر دیا گیا ہے، ان کو ظلم کی بٹھی میں تپایا جاتا ہے. اب اگر یہ محض چند گنے چنے لوگ احتجاج کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے ان کے لیے کہ یہ صبر کریں. اس لیے فرما دیا گیا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 127 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اس صبر کی بار بار کی جو یہ تلقین ہے یہ تو مکی صورتوں کا خاصہ ہے. مسلمان اقلیت میں تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہتے تھے. وہ کیا کرتے اس وقت، مطلب اپنی طرف سے کون سی کارروائی وہ کرتے، کیا بدلہ لینا وہ چاہتے بھی تھے وہ کچھ مدافعت کریں، وہ چاہتے کہ وہ کچھ مزاحمت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھ بندے رکھو، ابھی صرف زبان سے دعوت دے دو، اسی کا اعتراف کرو، اور وہ موقع ابھی نہیں آیا ہے جب تم لوگ مزاحمت کرو. تو ابھی کے لیے بہتر ہے آپ کے لیے صبر کرو، اور یہ جو حالات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھو، اور ان حالات کے بعد انشاءاللہ المستعان وہ حالات آنے والے ہیں جب تمہیں پرامن ماحول نصیب ہوگا اور تم دعوت کا اعلان بنفس نفیس برسر عام کرو گے. اس وقت بھی ہمارے اوپر آپ سمجھ لیجئے یہی مکی دور کے خطرناک ادوار چل رہے ہیں، اور ان میں ہمیں کیا چاہیے؟ صبر کے ساتھ رہیں، صبر کا جو دامن ہے اس سے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن سے بالکل اپنا ربط قائم رکھیں، اور یہاں سے نصیحت حاصل کریں، اپنا جو ایمان ہے اسے چارج کریں، اور اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے طور پر نجی لیول پر رابطے میں رہیں. انشاءاللہ المستعان وہ وقت قریب آئے گا جب ہم لوگ مزاحمت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہی دعوت یہاں پر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اس کے بعد وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، آپ گھبرائیں نہ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ڈونٹ وری، یہ دنیا تو ایسے نہیں چلتی ہے نا. اب بھائی اس دنیا کا تو اوپر ایک حاکم ہے، یہاں پر اگر رہزن لوگ حکمران بنے بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی بنے بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور ان کو ایسے ہی بے لگام چھوڑا جائے گا. نہیں، ویٹ کریں، انتظار کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ان رہزن حکمرانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے
جب ان کی سازشوں کا جو توڑ ہے وہ ہم سے ہی ہو پائے گا انشاءاللہ المستعان۔ یہی جو آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشن مسلمانوں کے اندر بھر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ اہل تقوی والذین هم محسنون اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر تم اپنے راستے پر جمے رہو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنا موقف نہیں بدلاؤ گے، اس سے ہٹو گے نہیں، تو یاد رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ان حالات میں جب حالات بگڑ ہو تب پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا ایمان کتنا قوی ہے، آپ کو فراوانی ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب بھائی تب کیا پتہ چلے گا آپ کس حیثیت کے انسان ہیں؟ پتہ تب چلے گا جب آپ کو کسی مشکل میں ڈالا جائے گا۔ ایٹ دیٹ ویری ٹائم آپ کا ایمان ٹیسٹیفائی ہو جائے گا۔ اس وقت اگر تم صابر رہے، شاکر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد کے جو اوقات ہوں گے ان اوقات میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح سے یہ رکوع اپنے اختتام کو پہنچا، بلکہ یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔